इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में मार्क एंड विक्टोरिया आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक मर्तबा फिर से ये मौका फ्राहम किया है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर खुदा के नाम को जलाल देने वाले बन सकें, उसके कलाम से सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों में अपना सकें। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी ज़रूरत महसूस करें कि हमें खुदा के कलाम की बेहद ज़रूरत है, जब हम उसकी जुस्तजू में निकल जाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको इम्पैक्ट टुडे टीवी के प्रोग्राम्स देखने हैं। जी हाँ, ये हकीकी बात है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इन प्रोग्रामों से अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया है। ये एक हकीकी गवाही है और हम चाहेंगे कि आप भी, जी हाँ, आप भी इन तमाम प्रोग्रामों की एपिसोड्स जो हैं वो लाज़मी देखें, क्योंकि अपने इन प्रोग्रामों में हम तमाम उन मोजज़ात का ज़िक्र करते हैं और मुख्तलिफ़ पहलुओं से इन मोजज़ात को हम बयान करते हैं, जिससे कि हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुदा पाक किस कदर मेहरबान है। जी हाँ, और वो हम पर भी अपना रहम नासिल करता है। और आज हम सूबेदार के ग़ुलाम की तंदुरुस्ती पर गौर करेंगे। मैं जब इस वाक़े को पढ़ रहा था, इस पर गौर व ख़ौस कर रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था और ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि खुदा हर ईमानदार की सुनता है। इस वाक़ये से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ, और हम इसीलिए मोजज़ात का ज़िक्र करते हैं कि हम भी इन्हीं लोगों जैसा ईमान रखें, ताकि हम भी मोजज़ात हासिल कर सकें। ये एक रोमी फ़ौज का सूबेदार था और आम तौर पर एक सूबेदार के ज़ेर साया कमोबेश 100 रोमी सिपाही होते थे। और अगर बगौर तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि इनकी तादाद 80 से 100 के दरमियान ही कहीं होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूबेदार रोमी फ़ौज का ना सिर्फ अफसर था, बल्कि ये 100 के करीब फ़ौजियों पर हुकूमत करता था। वो इसके ताबे थे और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक रहमदिल सिपाही था और यकीनी तौर पर इसने, जैसा कि सिपाही देखते हैं, खून खराबा भी देखा होगा, इसने जंगें भी देखी होंगी और इसने रोमी हुकूमत के वो जुल्म भी देखे होंगे जो उस दौर में किए जाते थे। ये बहुत ही शानदार वाक़या है और ये वाक़या हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके बाब नंबर 8 और आयत नंबर 5 में भी देखते हैं। और इसके अलावा हम मुक़द्दस लूका की इंजील उसके बाब नंबर 7 और पहली 10 आयात में भी इस वाक़े का ज़िक्र पढ़ते हैं। ये वाक़या 2 अनाजील में बयान किया गया है और इन दोनों अनाजील के लिखारी यानी मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस लूका, इन्होंने खुदा के रूह में होकर इसको तहरीर किया। ये इनकी अपनी तहरीर नहीं है। कलाम मुक़द्दस को किसी भी इंसान ने अपनी मर्ज़ी से तहरीर नहीं किया है, बल्कि ये खुदा की तरफ से उन पर ज़ाहिर किया गया। और इन दोनों अनाजील में ये वाक़या नहायत अच्छे और तफसीली अंदाज में बयान किया गया है और ये दोनों एक दूसरे को तक़वियत फ़राहम करते हैं। जी हाँ, इस कहानी में यही बताया जा रहा है कि इख्तियार को किस तरह से इस्तेमाल करना है और हमें मसीह में होते हुए कैसे इसे ज़िंदगी में अपनाना है। ये वाक़या बहुत ही शानदार है, हमारे लिए ईमान की तक़वियत का बाइस है। और मैं इस हवाले को मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके बाब नंबर 8 में से पढ़ूंगा और विक्टोरिया मुक़द्दस लूका की इंजील में से ये हवाला आपके सामने पढ़ेगी। तो मुक़द्दस मत्ती बाब 8 आयत नंबर नहुम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा।
सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि तू आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। हालेलुया! कितना खूबसूरत कलाम है। हम पढ़ेंगे लूका उसका 7वां बाब और पहली 10 आयत, जिसमें लिखा है, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाने को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बास दोस्तों की मार्फत उसे कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास लाने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो ये करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताजुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आई थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि जब मसीह खुदावंद ये बयान करते हैं कि उन्होंने ऐसा ईमान इसराइल में कहीं भी नहीं देखा है, तो इसमें उनके अपने शागिर्द भी शामिल हैं। आज हमें ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या हम मसीह खुदावंद पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखते हैं। वो सूबेदार जो कि मसीह खुदावंद के पास आकर मिन्नत करता है अपने ग़ुलाम की सेहतयाबी के लिए, जो कि फालज का मरीज़ था, तो सूबेदार अपने आप को इस काबिल नहीं समझता है कि मसीह खुदावंद उसके घर में आए। वो अपने आप को हलीम बनाता है, फ़रोतन बनाता है और खुदा के सामने मिन्नत करता है, ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह से मांगता है। और यीशु मसीह हमारे ईमान को, हमारी नीयत को, हमारे इरादों को, हमारे ख्यालात को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। और उन्होंने गौर किया और इस सूबेदार के ईमान को परखा, और उन्होंने फिर ये बयान किया कि इसका ईमान बड़ा है, जिसने कहा कि सिर्फ तू कह ही दे तो मेरा ग़ुलाम शिफा पा जाएगा। क्या हमारा ऐसा ईमान है या नहीं? गौर कीजिए। जी हाँ, जी हाँ, मैंने ये पढ़ा कि उसने यहूदियों के बुजुर्गों को उसके पास भेजा। जी हाँ, दरअसल ये उसका अपना प्लान था। जी मेरे अजीज़ों, याद रखें कि जब भी आप मसीह यीशु का नाम लेकर आप दुआ करते हैं किसी बीमारी के लिए, यीशु मसीह से खुद दुआ करते हैं अपनी तंदुरुस्ती के लिए, तो यीशु मसीह के नाम से तमाम कमज़ोरियां और बीमारियां दूर हो जाती हैं।
اور یہاں پر ہم ایک اور بات جو دیکھتے ہیں جو غور طلب ہے کہ یہ جو صوبے دار تھا جس نے اپنے نوکر کی صحت یابی کے لیے جو تھا وہ مسیح کے پاس یہودیوں کے بزرگوں کو بھیجا، تو اور وہ جانتا تھا کہ مسیح یسوع جو ہے وہ یہودیوں کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر آیا ہے اور یہودیوں کو تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے پاس پاور آف اٹارنی ہے۔ اگر میرے پاس پاور آف اٹارنی ہے تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں، ایون میں آپ کا نام بھی لکھ سکتی ہوں، مطلب کہ پاور آف اٹارنی یہودیوں کے پاس ہے۔ اس لیے انہوں نے مسیح یسوع کے پاس یہودیوں کو بھیجا، صوبے دار نے یہودیوں کے بزرگوں کو چنا تاکہ کے لیے شاید میں نہیں ہوں اور شاید کہ مسیح یسوع جو ہے وہ میری بات نہ سنے اور میرے پاس آنے سے انکار کر دے، لیکن چونکہ اس کی محبت تھی اپنی عوام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اس نے اس لیے یہودیوں اور خاص طور پر بزرگوں کو اس کام کے لیے چنا۔ یہ اس کی نہایت عقل مندی کام لیا۔ یہاں پر اس واقعے میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہودی سردار وہاں پر موجود ہیں اور یہ افسر مسیح خداوند کے پاس آتا ہے اور مسیح خداوند کی منت کرتا ہے کہ وہ اس کے غلام کو تندرستی اور شفا عطا فرمائے۔ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، یہودی سردار بھی تھے، اور وہ اس واقعے کو کسی اور تناظر میں لے رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انہوں نے واہ، یہ مسیح کو بہت ہی راضی کر لیا۔ شاندار اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اور دیکھیں کہ اس وقت یسوع کے ارد گرد بہت سے ایسے ضرورت مند لوگ تھے جن کا ہر وقت ہجوم بندھا رہتا تھا، وہ ایک ہجوم میں ہمیشہ گرا رہتا تھا، اور بہت سے لوگ شاید کہ 3 کتاریں ہوں، شاید کہ اس سے زیادہ کتاریں ہوں، یا پھر کتاروں میں وہ لوگ نہ ہوں بلکہ بہت زیادہ ہجوم میں اکٹھے ہوں۔ یہ یہودی بزرگ جو ہیں وہ مسیح کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسے آنے کے لیے، اس نوکر کی صحت یابی کے لیے راضی کیا۔ لیکن دیکھیں کہ آج کل جب مسیح یسوع نے صلیبی قربانی دے دی اور آج وہ زندہ ہے تو وہ ہم سب کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس حوالے کو جب ہم مقدس متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر صوبے دار خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل باب 8 اور اس کی آیت نمبر 7 میں اور 8 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ اور آیت نمبر 8 میں صوبے دار اس سے کہتا ہے، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ لیکن مقدس لوکا کی انجیل میں اسے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مقدس لوکا باب 7 اور اس کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، اور کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا، اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانے کو اسی نے بنوایا۔ یعنی یہ ایک خدا ترس یہودی رہنما تھا، سردار تھا، صوبے دار تھا، اور یہ یہودیوں سے پیار کرتا تھا، اور اس نے یہودیوں کے عبادت خانے کو بھی تعمیر کروایا۔ یہ کتنا انوکھا ہے۔ جی ہاں، اور پھر اس نے وضاحت کی، جی ہاں، اس نے کہا، جی، کیونکہ میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ تو آ تو وہ آتا ہے، کسی سپاہی سے کہتا ہوں کہ تو جا ادھر جا تو وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور کسی نوکر سے کہتا ہوں کہ یہ کر تو وہ میرے لیے کرتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے یہ الفاظ نہایت عاجزی بھرے ہیں کہ میں بھی کسی دوسرے کے اختیار میں ہوں،
اور اس نے کہا کہ جس طرح کے سپاہی میرے اختیار میں ہیں، اس نے اپنی اختیاری یعنی اپنی اتھارٹی کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے عاجزانہ طور پر بیان کیا ہے کہ میں کسی دوسرے کے اختیار میں ہوں۔ جیسا کہ بہت سے سپاہی میرے ماتحت ہیں، میں جب ان سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتے ہیں، اور جب میں ان کو بلاتا ہوں کہ آ جاؤ تو وہ آ جاتے ہیں۔ یعنی میں اپنے ایک نوکر سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے، یعنی وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا بلکہ نہایت عاجز بن جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بہت لمبی لمبی یا 24 گھنٹے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں، دعا میں ایک لفظ ہی بھلے ہم کہہ دیں تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ جی ہاں، کس قدر مضبوط ایمان ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مسیح یسوع کو ذاتی طور پر نہیں دیکھا تھا، وہ مسیح خداوند کو شخصی طور پر نہیں ملا تھا، بلکہ صرف الفاظ کے ذریعے سے وہ مسیح خداوند کو جانتا تھا۔ جی ہاں، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے ایسا ایمان عطا کیا، اور ہم بھی آج یہ معجزات پڑھ کر، خدا کا کلام پڑھ کر ایسا ایمان حاصل کر سکتے ہیں، ایسا ایمان اس سے مانگ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمارے پاس عظیم کتاب ہے۔ اس واقعے میں ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے، اور وہ ایمانداروں کے حوالے سے ہے کہ دوسرے آ کر خدا کو قبول کریں گے، غیر قومیں آ کر خدا کو قبول کریں گے، اسے سجدہ کریں گے۔ مقدس متی کی انجیل باب 8 اور اس کی آیت نمبر 11 میں مسیح خداوند یہی بیان کرتے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ جی ہاں، وہ جانتا تھا اور وہ بیان کرتا ہے کہ مشرق اور مغرب سے بہت سے لوگ سامنے آئیں گے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مسیح کے بارے میں، جی ہاں، مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، مسیح خداوند یہی بات واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ غیر قومیں یعنی پورب سے اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور واہ! اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ایمان کی اور خدا پر یقین کی بات ہے۔ جی ہاں، پر ہر کوئی وہاں نہ کیا ہم پہنچا۔ خدا پر بھروسہ، ایمان اور یقین رکھتے ہیں؟ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، جہاں پر وہ سزا کاٹیں گے، وہ مشکل اور تکلیف میں ہوں گے۔ اس سے مراد اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو کہ مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، جو مسیح خداوند کو خدا کا اکلوتا بیٹا تسلیم نہیں کرتے، جو مسیح خداوند کی عظیم قربانی پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، جو اس بات پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارے گناہوں کا فدیہ پیش کیا، ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی اور مخلصی بخشی ہے، اور اب جب بھی کوئی ایماندار مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کا جواب ضرور دیتا ہے، جی ہاں، اور وہ اور اس کا وہ نوکر جو تھا وہ اس کے چاہتا ہے کہ فیملی ہم بھی ممبر کی طرح تھا، بلکہ اس اس پر کا ہر نوکر ہمیشہ اس سے وہ ایمان پیار کرتا اور تھا۔ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، کیونکہ وہ ہر ایماندار کو زندگی اور نجات شفا بخشتا ہے۔ میں آپ سب سے جو اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ آج کے دور کے موجودہ جدید دور کے مذہبی رہنماؤں سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ اپنی روحانی تسکین اور بیداری کو ان کی موجودگی میں محسوس کرتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں؟ روحانیت میں اور خدا کے کلام کے اور خدا کی برکت کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ مسیح یسوع نے اپنے آپ کو صلیب پر اس لیے قربان کیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی اور نجات حاصل کریں۔ ہم جب مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آسمان سے خدا ہوتے ہوئے زمین پر میرے اور آپ کے لیے آ گیا اور اپنے آپ کو صلیبی موت کے حوالے کر دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے رہائی پائیں، ہم اپنی خطاؤں سے رہائی پائیں، ہم اپنی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ میرا اور آپ کا، ہمارا خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ سے بیدار ہو سکے، دوبارہ سے جڑ سکے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور بلکہ تمام دنیا کے انسان اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے خالی کر کے پیش کریں تاکہ وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکے۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اے آسمان اور زمین کا مالک، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری حمد و ثنا کرتی ہوں، تیری ستائش کرتی ہوں۔ اے باپ آسمانی، تو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے کر جاتا ہے، تو ہمارے بوجھ کو اپنے کندھوں کے اوپر لاد لیتا ہے۔ آج ہم گنہگار تیرے سامنے آ کر سرنگوں ہوتے ہیں۔ اے باپ پیارے، تو چھو لے ہمیں، تو چھو لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں عاجزانہ دل عطا فرما۔ باپ پیارے، رحیم و کریم خدا ہے تو ایک ایک بدن کو چھو جو اس وقت تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جو اس وقت اپنے گناہوں سے آزادی مانگ لیتے ہیں۔ اے باپ آسمانی، تو ایک ایک کو چھو لے، بڑی برکت دے باپ پیارے، تو ان کی روحوں کو آزاد کر، روحوں کو شفا بخش، تمام بیماریوں سے، تمام گناہوں سے رہائی بخش دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نجات بخشی ہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ہاللویا۔ اور اگر آپ نے پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ دعا کی ہے اور آپ نے مسیح یسوع کو اپنے اندر ریسیو کیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ہمیشہ آپ کی طرح سے رابطے میں رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ آمین۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جس طرح اس صوبے دار کے ایمان کی بدولت اس کے غلام نے شفا حاصل کی، ہمارا خداوند یسوع مسیح جیسا پہلے تھا، آج بھی ہے اور وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، یعنی وہ مستقل ہے۔ ہمارے خدا کو کوئی تغیر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو کام اس نے اس دور میں کیے جب اس نے اس زمین پر شخص ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے اپنا عرصہ گزارا، وہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ آج بھی جب کوئی ایمان کے ساتھ اس کے حضور میں آتا ہے تو وہ اس کو اس کے ایمان کے وسیلے سے شفا بخشتا ہے، وہ بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرماتا ہے، وہ تمام قسم کی بدیوں سے، تمام قسم کے گناہ کے دبوں سے، گناہ کے اثرات سے اور شیطانی قوتوں سے ہمیں چھٹکارا بخشتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھیں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ آپ کے انتظار میں ہے، وہ دنیا کے تمام انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم حقیقت کو جانیں، ہم زندہ خدا کو جانیں۔ آج میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آپ کے ایمان کو تقویت عطا فرمائے، آپ کے جسم کی تمام کمزوریوں کو، تمام بے قاعدگیوں کو آپ سے مکمل طور پر دور کرے اور آپ ہمیشہ خدا میں قائم رہیں۔ آمین۔ پریز دی تھینک یو لارڈ۔ خدا جیزس۔ کتنا اور بھلا ہے۔ اگر آپ آمین۔ نے
आज अपनी आमीन। ज़िंदगी में मसीह को आमीन। कबूल आमीन। किया है और आपने अपनी ज़िंदगी में मुआवजा हासिल किया है, हमें ज़रूर बताइए, हम मुसलसल आपके लिए दुआ में रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और याद रखें कि ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। अगर आप ईमान रखते हैं तो खुदा आपके लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी आप तमन्ना करते हैं। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कलाई में दर्द है तो आप इसको हरकत देंगे। अगर आपके कंधों में दर्द महसूस हो रही है तो आप इनको हरकत देंगे। इसी तरह से हमारा ईमान भी है। ईमान रखते हैं तो इसका इजहार करना ज़रूरी है, इसका सबूत पेश करना ज़रूरी है। खुदा आप सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए, मसीह यस्सु के नाम में आमीन।